السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، خاص کر میرا پیغام آج ایکسپوز کے ایڈمن اور شہیر سیالوی کے لیے۔ شہیر سیالوی کی کچھ ویڈیوز مجھے ان باکس ہوئی تو میں نے دیکھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ شہیر صاحب مجھے ریئلی بڑا افسوس ہوا۔ میں زہیب عامر گزرے ہوئے وقتوں میں واللہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ مجھے جب آپ یہ کہتے تھے ایکسپوز کے ایڈمن کو کہ زہیب بھائی کی ویڈیو مت ڈالیے گا جب میری ویڈیو آئے ورنہ میری ویڈیو کا ریٹ نیچے چلا جائے گا، جب مجھے انہوں نے یہ بات کہی کہ شہیر نے اس طرح کہا، میں نے کہا شہیر کی ویڈیوز کو آپ آگے رکھیں۔ میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نوجوان آگے آئیں، وہ آگے بات کریں، بدگمان نہ ہوئیے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے ریٹس کیا تھے، سوشل میڈیا پہ سننے والوں کو میرے ریٹس کیا تھے، لیکن اللہ تکبر اور غرور کے زمرے سے بچائے۔ میں آپ کی طرح یہ بات نہیں کہوں گا کہ جناب کوئی انڈر میٹرک ہے، اس کا میرا کیا مقابلہ۔ آپ نے سعد حسین رضوی کے لیے آج یہی بات کہی نا، وہ ایک انڈر میٹرک سے میرا کیا مقابلہ۔ میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ جنہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، آج یوٹیوب کے اوپر میرا ڈیٹا نہیں ہوتا، جن لڑکوں کو میں نے تیار کیا آج ان کے چینل مجھ سے 10 گنا زیادہ بڑھے، تو کیا کہوں ان کے لیے تکبرانہ الفاظ کہوں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا۔ کل آپ ہی تو قصیدے پڑھتے تھے نا سعد حسین رضوی کے، آپ تو بڑے اس سے کہتے تھے کہ جناب میرا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے، جناب میں اس کو پرسنلی بڑا اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ کئی ویڈیوز میں آپ کہہ رہے کہ جناب ہم ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سعد کو میں نے یہ کہا، سعد کو میں نے وہ کہا، سعد بڑا دلیر ہے، سعد نے کرسیاں اٹھائی ہیں، سعد نے لوگ معروسی سیاست کے لیے کہتے ہیں تو بھلے کہتے رہے، لیکن سعد جیسا پرفیکٹ بندہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس نے کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ میں ساتھ ساتھ ویڈیوز لگاتا رہتا ہوں، آپ دیکھتے جائیے گا۔ طور پہ جانتا ہوں وہ آپ اس کی ایج پہ نہ جائیں، وہ محمد بن قاسم بھی 17 سال کی عمر میں آئے تھے، اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ موروثی سیاست ہے وہ اپنی طرف ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن ٹھیک ہے پیر دا پتر پیر نہیں ہو سکتا ہے، مولوی دا پتر مولوی نہیں ہو سکتا، یا کسی جج دا پتر جج نہیں ہو سکتا، لیکن شیر دا پتر تو شیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے سعد کو جہاں تک میں نے دیکھا کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسے نہیں ہوا کہ لیڈر کا بچہ جو ہے وہ جھاڑو بھی دے رہا ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں ہوا کہ لیڈر کا بچہ جو ہے وہ کرسیاں بھی لگا رہا ہو، جھنڈے بھی لگا رہا ہو، وال ٹاکنگ بھی کر رہا ہو۔ سعد نے وہ سارے کام کیے۔ ایک اچھا کارکن ہی اچھا لیڈر بن سکتا ہے، وہ آج اس لیے کامیاب ہے۔ ساری شورا کو جو اس کے بزرگ یا ان کے رضوی صاحب سے زیادہ ایج کے بھی جو لوگ ہیں وہ سعد کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا کارکن رہا ہے۔ لیکن 1 سال 2 سال کے اندر آپ کا نظریہ کیوں بدل گیا؟ آپ تو فرانس کے معاملے میں بھی لبیک کا انتظار کرتے رہے۔ ابھی فرانس میں گستاخانہ خاکے جو شائع ہوئے اس کے اگینسٹ ہمارا بھائی سعد رضوی جب نکل رہے تھے، اس کا انہوں نے اعلان کیا تو اگلے دن انہیں اریسٹ کر دیا گیا۔ مسٹر خان ہیو سم سارٹ آف مورل اینڈ ایتھیکل ویلیوز۔ ٹی ایل پی کا اگر کسی کو آپ کہتے ہیں کہ تھنک ٹینک ہے نا، تو وہ ون اینڈ اونلی وہ سعد رضوی ہیں۔ لیکن آپ تربیت دیکھیں ان کے والد کی، کہ جب تک وہ زندہ تھے سعد کو انہوں نے سٹیج پہ نہیں آنے دیا تھا کہ کوئی اس کو موروثیت کا رنگ نہ دے، اور یہ چیز تھی جو کہ دیکھیں جب تک آپ ایک اچھے کارکن نہیں بنتے آپ ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتے۔ لیکن اس 1-2 سال میں آپ کے معاملات سوچ کے کیوں بدل گئے؟ ہر وہ شخص سچائی پر احتساب کرے۔ میں شخصیت پرستی کے سخت خلاف ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ نہ کلمہ میں نے بابا خادم حسین رضوی کا پڑھا تھا، نہ میں نے سعد حسین رضوی کا پڑھا ہے۔ کلمہ میں نے رسول اللہ کا پڑھا ہے، جو حق ہوگا وہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر تمہارا نظریہ پارٹی بناتے ہی بدل گیا تو اس کا مطلب یہ تھا، تو یاد رکھنا تمہیں غلط پروموٹ کیا گیا۔ جب ریئلٹی کے پیج کے اوپر تمہاری ویڈیوز کو ستھرا کر کے ڈالا جاتا تھا، کیونکہ تم ایک کار میں پشاوری ٹوپی پہن کر ایک عام سی ویڈیوز بنایا کرتے تھے، تو تمہاری ویڈیوز پر اہل سنت نے کام کیا، اور آج تم اہل سنت کو ٹارگٹ کر رہے ہو۔ جن پیر فقیروں جبوں کے لباسوں کو لے کر تم نے ان پر تنقید کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی کی تائید کی، آج تم اسی لبیک کے خلاف بول پڑے۔ تمہیں نہیں پتا کہ سعد حسین رضوی نے 6-8 مہینے جیل کی قید و بند کی صحبت اختیار کی، تم نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے پوسٹر لگانا شروع کر دیا۔ جناب میں پکڑا کیوں؟ اگر ایک اسرائیل کا بندہ تم نے خیمے میں پکڑ لیا تو تم نے 10 لوگوں کا پروٹوکول لیا تھا، جس کو ایکسپوز کرنے کے لیے تم نے 10 لوگ پیچھے لیے اور کیمرے سے فوٹیج بنا کے وائرل کی۔ جب فرانس کی ایمبیسی کے اوپر تم لوگوں نے لبیک کا سہارا لے کر بند کروانے کا کہا اور لبیک والوں نے 2 بجے کا ٹائم لیا، تو مائک لے کر تم نے اگلے دن 2 بجے کا کیوں کہا، اور اس کے بعد 11 بجے ویڈیوز ریلیز کر دی؟ اس کا ثبوت ویڈیو میں موجود ہے کہ جس میں تم نے کہا کہ جب ہم گئے وہاں پر بات کرنے کے لیے تو ہمیں پتا تھا کہ پیچھے خادم حسین رضوی ہے۔
اور کئی ویڈیوز میں آپ سعد حسین رضوی کے لیے کہہ چکے ہو کہ جناب اگر 17 سال کے محمد بن قاسم جیت سکتے ہیں تو یقیناً سعد حسین رضوی بھی جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہی اسلام کا پاور ہے۔ آج پھر سعد حسین رضوی خراب کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب کہیں آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو پولیٹیکلی سعد حسین رضوی اپنے ساتھ لے۔ جناب یہ تخت کا نشہ ہی بڑا خراب ہے بابا رضوی، اس کے بارے میں بھی سمجھا کے چلے گئے۔ بابا جی نے کہا اس تخت کے نیچے دیمک لگائے، اور یہ تخت ایسا ہے کہ یہ سامنے پہچاننے سے قاصر کر دیتا کہ سامنے لڑکی سے رہا ہوں۔ اذان تو یہاں بھی ہو رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان تو وہاں بھی ہو رہی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یزید پہچاننے سے قاصر تھا کہ لڑکی سے رہا ہے، سامنے حسین ہے۔ تو پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ پھر تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ کون سے تکبر والے جملے کہ ایک انڈر پاس لڑکے کا میرا کیا مقابلہ؟ وہ حافظ قرآن ہے، تمہاری دنیاوی تعلیم کیا معنی رکھتی ہے اس کے آگے؟ جہاں تک رہی لیڈرشپ کی بات، تو بتاؤ کہ کسی کی پبلسٹی کے لیے اس نے کام کیا، جس طرح اس نے جواب دیا، اس نے بابا جی کو ریپرزینٹ کیا۔ تم نے تو کہا تھا نا کہ مان لے کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، مولوی کا بیٹا مولوی نہیں ہو سکتا، لیکن شیر کا بچہ تو شیر کا ہوتا ہے نا، تو آج کیسے منکر ہو گئے اس کے؟ اس کا مطلب جب تک تمہیں ایکسپوز اور ریئلٹی پیجز کا سہارا تھا، تم نے وہاں پر کہا، انہیں شادی میں بلوایا، تمہارا مقصد پورا ہوا، فیس بک نے ڈیڈ لائنز دے دی تو ہمیں پروموٹ کرنا بند کر دیا، اور اس کے بعد راستہ نکلا ٹی ایل پی اقتدار پہ، ٹی ایل پی کے لیے بولو تو ٹی ایل پی کے سارے لوگ میرے فیور میں آ جائیں گے۔ اب ٹی ایل پی کی جماعت ایک طرف ہو گئی، مجھے وہ راستہ نہیں ملا تو جہاں میں نے اپنی پارٹی پولیٹیکل بنا لی، اب میں خود کروں گا جو بات کروں گا، میں ان کے خلاف بولوں گا کہ جناب فراز کے سفیر کو نکالنے کے لیے یہ لوگ نہیں نکلے تھے، یہ تو صرف سعد حسین رضوی کو بچانے نکلے۔ اتنی مخالفت، آج وہ 37 منٹ کا بے وقوفانہ اور ایسا جاہلانہ آڈیو سن کر اس کی تائید کر دی، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ دعوت اسلامی والوں کے اوپر فتوے لگاتے، کس نے لگائے؟ دعوت اسلامی آج بھی ہمارا حصہ، اہل سنت اہل حق کی ہر جماعت ہمارا حصہ ہے، کوئی فیصلہ نہ کرے اس بات کا، اپنی پڑھائی اپنی ایجوکیشن اپنے پاس رکھو، مسلط نہ کرو کسی کے اوپر۔ اگر آپ اپنی پارٹی چلا رہے ہو، اگر 1000 کارکن تم نے بنا لیے تو کسی پہ مسلط نہ کرو، یہ اس پہ فتوے لگا رہے ہیں، یہ اس پہ فتوے لگا رہے ہیں، کس پہ فتوے لگائیں؟ منافقت کی حد ہوتی ہے، کل جس کے لیے اچھا کہا جا رہا ہے 1 سال میں پارٹی نہیں بنی تو موقع بھی چینج ہو گیا۔ تو جناب یہ ہر اس شخص کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ ایکسپوز ہو، چاہے وہ ریئلٹی ہو، چاہے وہ زہیب عامر ہو، اگر اگلی بار کسی کو پروموٹ کر رہا ہو تو دیکھ کر کرنا، پہلے پیجز کا سہارا لے کر پروموٹ ہوتے، بعد میں کہتے ہیں ہمیں کون سی پبلسٹی کی ضرورت۔ جناب آج یونیورسٹی کے اندر ہر ایک لڑکا کہیں نہ کہیں کسی جماعت کو اپنے لیے وہ سمجھتا ہوگا کہ میں بہت پاپولر ہوں، پیجز کا سہارا لے کر، وہ بھی اہل سنت کے پیجز تھے جن سے آپ پروموٹ ہوئے ہو۔ اور جناب کہا جاتا ہے کہ وہ پیر فقیر آج تمہارے کو وہ بھی یاد آ گئے جنہوں نے خسرے نچوا لیے، وہ تمہیں صحیح لگنے لگے۔ ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کون سی جماعت سپورٹ کرتی ہے، جماعت اسلامی تمہارے لیے کیوں اچھی ہے، کیونکہ ہر طرف سے تمہیں وہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اس طرح نہ کیجئے، بڑا دلی افسوس ہوا۔ یاد ہے نا ایک بار ہالینڈ کے کیس کے اندر تم نے کہا کہ مجھے آڈیو چاہیے، مصروفیات کی بنا پر دے نہیں پایا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی مجھے بڑی تکلیف رہی کہ یار میں نے نہیں دی، لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ جو میرے ساتھ چلنے والے، جو ہمارے ساتھ چلنے والا ایک بھی شخص تھا جو حق کے راستے پہ تھا، اگر وہ بھٹکا تو تکلیف ہوئی۔ اگر کوئی میری ذات کے بارے میں سوچتا نا کہ مجھے کل پولیٹیکل بننا ہے، اگر میں اپنے مقصد سے ہٹوں یا میں اپنے راستے سے ہٹ جاؤں، میں ان راستوں کی طرف آتا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں حق کے راستے کو چھوڑ کے چلا گیا، مجھ پہ لانا ڈال کے چلے جانا ایک طرف، کیونکہ ہم نے کلمہ صرف حضور کا پڑھا ہے۔ میں نے کہا نا کہ ملینز لوگوں نے سنا، آج اگر چند لوگ بھی تحریک کے ساتھ لوگ بھی جو ہے مجھے سپورٹ نہیں کر پاتے تو کیا کروں؟ بغاوت کروں ان کے ساتھ؟ وہ ان کی مرضی، وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو میں کون ہوتا ہوں تحریک لبیک کے خلاف بولنے والا؟ اگر میں نے کام حضور علیہ السلام کے لیے کیا، میں نے حضور کی ذات کے لیے کیا، تو میں نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے تو کلمے کا ادا نہیں کیا، تو تحریک لبیک کو کیسے میں آن کروں کہ جناب مجھے کوئی فائدہ دو؟ فائدے کے لیے تو بابا جی نے پہلے ہی کہا تھا چلے جو یہ راستہ چھوڑ کر، لیکن یہاں پر جس کو دیکھو جس کا مقصد پورا نہیں ہوتا وہ جناب تحریک لبیک کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم نے یہ سوال کیا، ہم نے وہ سوال کیا، تمہارے سوالوں کے جواب ہی دیتے رہے، کام کوئی اور کرے گا، کر خالی کیمرے بازی کروا لو، فوٹو کھنچوا لو، ہتھکڑیوں کے فوٹو نکال کے دکھا دو، جہاں ہم نے بڑے کیسز بھگتے ہیں۔ خیر اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ساری چیزیں ویڈیو کے ساتھ لگا دی گئی ہیں، فیصلہ آپ لوگ کریں، شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر کسی بیماری میں مبتلا ہوئیے گا، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ انہی کے الفاظ ہیں، تو فیصلہ آپ لوگ کیجئے اور دیکھ کر سپورٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔